تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی شام، ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، مقابلہ حسن تقریر میں آج ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے، اور مقابلہ حسن تقریر میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب قدر۔ ناظرین محترم، یہ وہ رات ہے جس میں رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت تمہاری 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہمارے معزز ججز موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں اور سید نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ پر۔ سر ماشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع شب قدر، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ ان کی تیاری مکمل ہے۔ اب یہ سن کے پتہ چلے گا اور آپ کا فیصلہ بتائے گا کہ کون کتنا بہتر رہا۔ تو ناظرین محترم، آئیے جو ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے شرکا موجود ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے پہلے شریک موجود ہیں حافظ محمد سعد عامر، جن کا تعلق شاہ جہانگیر اکیڈمی سے ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہمارے دوسرے شریک حمزہ صدیقی موجود ہیں، جن کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے آج کے آخری شریک موجود ہیں عادل احمد صدیقی، جن کا تعلق دی ایجوکیٹر سے ہے۔ ناظرین محترم، مقابلے کا آغاز کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے آپ کو مقابلے کی شرائط سے آگاہ کریں۔ ہمارے پاس مقابلہ حسن تقریر کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تقریر کا دورانیہ 2.5 منٹ ہے۔ 2 منٹ پر ہمارے ججز آپ کو سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس صرف اور صرف آدھا منٹ باقی ہے، یعنی کہ 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ اسی میں آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے، اپنی تقریر کو سمیٹنا ہے۔ اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ سر آپ کی اجازت ہے مقابلے کا آغاز کریں؟ بسم اللہ۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے پہلے شریک حافظ محمد سعد عامر۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ تو بعید بھی، تو قریب بھی، تو محب بھی ہے، تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقاں، تو نشان قلب سلیم ہے، اور دعائے بسم اللہ میم جاں کہ میری خطاؤں کو بخش دے، مجھے تو تیرا ہی ہے آسرا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ صدر علی وقار، شب قدر بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ماہ قرآن عطا کیا اور لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی والی ہے۔ شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر نازل کیا گیا، اور حکمت خداوندی کے تحت اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں مخفی رکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو اس کی جستجو میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع فراہم ہو سکے۔ صدر علی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 مجاہدین نے اللہ کی راہ میں 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ اب یہ سوال باقی تھا کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں کہ بشارت دیں اپنی امت کو، اللہ فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں، اگر آپ کی امت
اس رات میں جاگ کر میری عبادت کرے سبحان تو اللہ۔ 80 سال سے زیادہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، سبحان اللہ۔ بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، یہ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے پہلے شریک تھے حافظ محمد سعد عامر، اور اب بڑھتے ہیں مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک کی جانب، حمزہ صدیقی۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ پکار آتی ہے قرآن پاک کی جانب سے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر، اور پھر پروردگار عالم خود ہی یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ عظیم رات ہے جو تمہارے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ رات جس کے برابر نہ کوئی عام رات ہوئی ہے اور نہ ہوگی، سو اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ صدر علی وقار، کاش کہ کوئی اندازہ کر سکتا کہ رمضان کی آخری ساعتوں کی یہ رات ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ جو شخص اس رات جاگ گیا، رات بھر عبادت کی اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کیا، تو اس نے در حقیقت اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لی۔ صدر علی وقار، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے گلی گلی کوچے کوچے نازل ہوتے ہیں اور رات جاگنے والوں سے معانقہ کرتے ہیں، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگو مانگ لو جو مانگنا ہے اس رات میں، کہ آج وہ دینے والا تمہیں دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہے۔ اگر اس رات تم اپنے رب کے آگے روگے، گڑ گڑاؤ گے، آہوازاری کرو گے اور اپنے سر کو سجدے میں جھکاؤ گے، تو وہ دینے والا تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ صدر علی وقار، کاش کہ کوئی اندازہ کر سکتا کہ شب قدر گناہوں سے استغفار کی رات ہے، گریہ وزاری کی رات ہے، جنت کو اپنے نام کروا لینے کی رات ہے، اللہ سے تعلق اور رابطہ بڑھانے کی رات ہے، اور جہنم سے خلاصی کی رات ہے۔ صدر محترم، میرا دل تو چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک شب قدر پر نچھاور کر دوں۔ کتنے مبارک ہیں وہ نیک نفس بندے جو اپنی زندگی کے ہر سال شب قدر کو پاتے ہیں، اس میں جاتے ہیں اور گریہ وزاری کر کے خود کو چمکاتے ہیں، اور کتنے بدنصیب ہیں وہ لاپرواہ لوگ جو رمضان آتا ہے مگر روزے نہیں رکھتے، شب قدر آتی ہے مگر شب قدر کا اہتمام نہیں کرتے، اور جنہیں ان کا رب ہر رات پکارتا ہے مگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ صدر علی وقار، یہ رات رحمت ہے میرے بندوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے، سبحان اللہ، کیونکہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، یہ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک تھے حمزہ صدیقی، اور اب بڑھتے ہیں ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے آج کے آخری شریک کی جانب، عادل احمد صدیقی۔ آغاز اس خالق کائنات کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، علیم و خبیر ہے، جس نے ایک امر کن سے ساری کائنات بنائی، اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اس رحمت عالم نور مجسم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قدر کے معنی تقدیر و مرتبہ کے ہیں۔ شب قدر کو تمام راتوں کے مقابلے شرف و مرتبہ حاصل ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 برس 4 ماہ۔ گویا جس شخص نے اس ایک رات کو شب قدر کو عبادت میں گزار دیا، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر سنت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے۔
ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پہ لہرایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھر تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد اور عورت کو سلام پیش کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا: خیر البشر پر شب قدر ہوا تھا، خیر البشر پر شب قدر ہوا تھا، ایسی ہنسی کوئی مقدر میں رات ہو۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے آج کے اس سیمی فائنل راؤنڈ کا، اور ہم نے بڑھنا ہے ایک بریک کی جانب، لیکن اس سے پہلے کیونکہ شب قدر کا موقع ہے اور موضوع بھی آج شب قدر ہے، تو میں نہال احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر پہ گفتگو کرنے سے پہلے میرے یہ تینوں شہزادوں نے جو تقریر کی ہے اور ہمیں جو مواد فراہم کیا ہے، میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جی سر۔ حافظ سعد نے ہمیں بتایا کہ شب قدر کیسے، کیوں، مطلب اس کی کیا ضرورت پیش آئی، کہ جب کچھ صحابہ نے کو بتایا گیا کہ پچھلے قوم کے لوگ 80 برس جہاد میں گزارتے تھے تو فوراً انعام آ گیا۔ واہ۔ عادل نے ہمیں بتایا کہ اس کا جو دورانیہ ہے، جو الف شہر کی بات ہے، اس کا دورانیہ جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے نا سال بنتے ہیں، تو وہ کیونکہ انعام کے طور پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہی تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے نا انعام کے طور پر شب قدر عطا کی سبحان ہے۔ اللہ۔ کیا خوبصورت تحفہ ہے کہ ایک رات میں آپ 83 برس کی عمر کے جو ہے نا عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور جو شخص 83 برس عبادت میں گزار دے گا وہ تو بغیر روک ٹوک جو ہے نا جنت میں، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، یہ شب قدر جو ہے تحفہ ہی ہے نا، بالکل۔ تو جب تحفہ دیتے ہیں تو وہ گراں قدر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خیر من الف شہر، اس سے زیادہ بھی تمہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف یہاں پر یہ 83 بات ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ نے دینا ہے اس کا جو وہ اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب کتنا دے گا؟ جتنی آپ اس کی شان تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ پہنچ جائیں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے، اس لیے کہ تمام جہانوں کا مالک، تمام کائنات کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، ہر ایک چیز کا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کو جتنا چاہے گا دے گا۔ بادشاہت کیا چیز ہے اس کے سامنے، ہر چیز عنایت فرما دے گا۔ تو وہ سخی ہے، دینے والا ہے، داتا ہے، مختلف بہانوں سے دیتا ہے۔ شب قدر بھی اس نے ایک بہانہ ڈال دیا ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو اور پالو۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے نہال احمد صدیقی صاحب نے شب قدر کے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے بتایا کہ رب ذوالجلال اس رات اپنے بندے کو کتنا نوازتا ہے اور وہ اپنے شایان شان اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، آپ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم آپ کو اپنے ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے، آپ کہیں جائیے نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین محترم، ویلکم بیک، بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور اب وقت ہے آپ کو ان بچوں کی پرفارمنس کیسی رہی اور ہمارے ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ بتانے کا۔ تو فیصلے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ویسے فیصلہ ہمارے سر نظام سناتے ہیں جب بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آج نہال احمد صدیقی صاحب نے یہ ذمہ داری لی ہے، تو سر نظام کی پوچھیں گے کہ سر ان بچوں نے کیسی تقریر کی، آپ ان کی اصلاح فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں سر۔ جیسا حکم آپ کا۔ تقریریں ماشاءاللہ آج تو بہت اچھی کی گئی ہیں اور خوبصورت موضوع بھی ہے، شب قدر کے اوپر مواد لکھا گیا، تینوں کا مواد ماشاءاللہ بہت زیادہ بھرپور تھا شب قدر کے حوالے سے، اس لیے مواد کے لحاظ سے تو یہ تینوں بالکل برابر ثابت ہوئے۔
لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے ادائیگی میں، کچھ انداز میں. اب تقریر کا جب مقابلہ ہوگا تو اسی طرح دیکھا جائے گا کہ اگر تلفظ صحیح ہے، سب کا برابر ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی انداز سے نکل جائے گا، کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کیونکہ مقابلے میں 3 شریک ہیں تو 3 میں سے پہلا شریک، دوسرا شریک، تیسرا شریک، کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی اس کے بعد دوسرا کوئی سیکنڈ بھی اور تھرڈ بھی ہونا ہوگا یقیناً. تو اس میں مجھے جو مواد کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے تقریباً جو برابر محسوس ہوئے بچے، وہ اس وقت ہیں سعد عامر اور حمزہ، تقریباً برابر ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے، وہ ابھی رزلٹ میں پتہ چل جائے گا. عادل احمد صدیقی بھی بالکل برابر ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے 2 الفاظ کی چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے، وہ مسٹیک کہیں یا تلفظ کی ادائیگی میں کہہ لیں، کچھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے برس استعمال کیا. برس لفظ ہے برس، ٹھیک ہے، سال کو کہتے ہیں برس. اسی طرح شب قدر، قدر نہیں قدر، ٹھیک ہے. تو شب قدر، بس یہ چھوٹی سی بات تھی. باقی آپ کی تقریریں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں کا تقریباً برابر ہیں. رزلٹ میں چونکہ کمپائل ہو کے بنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا. ظاہر ہے کہ میرے پاس بھی ہے، ڈفرینس ہے تھوڑا تھوڑا. تو اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی اس میں مایوس آپ لوگ نہیں ہوئیے گا. آپ آج سیمی فائنل تک آ گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب اتنے مقابلے جیتے آپ نے، آپ سیمی فائنل میں ہیں اس وقت. تو جو لوگ بھی اس وقت سیمی فائنل میں ہیں یعنی وہ ونر ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے والے بھی جو مقابلے سے جیت کر آئے ہیں، تو اس لیے آپ ونرز ہیں، ونر میں شامل ہیں. تو اب اگر آج کے بعد اگر آپ فائنل کے لیے سلیکٹ نہ ہو سکیں تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی ناظرین محترم، تو اب رزلٹ پوچھتے ہیں ہم نہال احمد صدیقی صاحب سے. جی سر. حافظ سعد عامر، حمزہ صدیقی، عادل احمد صدیقی. اور یہ جو ہمارا مقابلہ ہے، جو سیگمنٹ ہے، یہ ہے سیمی فائنل کا. تو آج کی تقریریں سن کے مجھے یاد آیا ہے کہ آج سیمی فائنل ہے، کیونکہ تینوں نے ماشاءاللہ سیمی فائنلسٹ والی تقریریں کی ہیں، اور بہت اچھا باڈی لینگویج، تلفظ، مواد، سب چیزیں بہت اچھی رہیں. لیکن کیونکہ مقابلہ ہے، اور اگر مقابلے میں ہم یہ اول، دوم اور سوم قرار نہیں دیں گے تو ہمیں یہاں کون بٹھائے گا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ہم جج ہیں نا، تو ہم جج ہیں، ہم اس لیے فیصلہ کریں گے. تو حافظ سعد عامر صاحب، آپ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور آپ فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پر حمزہ صدیقی اور تیسرے نمبر پر عادل احمد صدیقی صاحب براجمان ہیں. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. اور حافظ سعد، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے بہت، اور محنت تھی، امید بھی تھی. اور امید کس سے تھی؟ ججوں سے تھی یا اپنی محنت پہ امید اپنی تھی؟ محنت پہ امید. اپنی محنت پہ تھی نا، ججوں سے تو کوئی امید نہیں تھی نا. ہاں یہ اچھا ہے. چلو تو فائنل کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ فائنل میں ملاقات آپ ہوگی. کو امید تھی ماشاءاللہ کہ آپ یہاں پر کوالیفائی، تو اس کے لیے کتنی محنت کی آپ نے؟ محنت بہت کی تھی، اس لیے امید بھی تھی. جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ حافظ محمد سعد عامر یہاں سے کوالیفائی کر گئے ہیں فائنل کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کا آج کا اختتام ہوتا ہے. ہم وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ، ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب، اور ہمارے چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب کا کہ وہ اتنا منفرد پروگرام اور خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. ان بچوں کو انہوں نے ماہ مبارکہ میں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہ یہاں پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. رسول اللہ